السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ناہل بائی نمرہ سجاد ایپیسوڈ نمبر 17۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اس کا کون سا کیریکٹر آپ کا اب تک کا فیوریٹ کیریکٹر بن چکا ہے، اور آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر ضرور کریں، بیکاز یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سب کو تھینک یو بولنا چاہوں گی کہ بہت بہت شکریہ، 5000 میرے سبسکرائبرز پورے ہو چکے ہیں۔ چھوٹی سی خوشی ہے، لیکن ہاں بالکل مجھے خوشی ہے کہ 5000 لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے۔ بس اب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ ویوز بھی بڑھا دیں، آپ لوگ ویوز بھی مجھے مکمل دو، اور لائک اور کمنٹ بھی کرنا سیکھ جاؤ۔ بہت کم لوگ ہیں جو لائک کرتے ہیں یا کمنٹ کرتے ہیں، کئی لوگ تو لائک کرتے ہی نہیں، بس ناول سنا اور بائے بائے، اللہ حافظ۔ تو تھوڑی سا آپ کا ایفرٹ ہوتا ہے لائک کرنے میں، کمنٹ کرنے میں یا سبسکرائب کرنے میں، لیکن ہمیں بہت خوشی ملتی ہے ہماری محنت کو جیسے سراہا گیا ہو، ہمیں اپریشیٹ کیا گیا ہو، اس لیے آپ لوگوں کا بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا بنتا ہے، تاکہ ہم اسی طریقے سے ریگولر آپ کو ڈیلی ایپیسوڈ دے سکے، ڈیلی آپ کو انٹرٹین کر سکے، ڈیلی آپ کو آپ کی چوائس کے ناول سنا سکے۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو ہمیں اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے۔ ہر چینل والوں کو، جو چینل بنا رہا ہے، جو چینل چل رہا ہے، کئی محنت ہوتی ہے لوگوں کی، تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ کسی بھی چینل پر کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہو تو ضرور لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں جاتا، لیکن چینل والوں کو بہت خوشی ملتی ہے۔ جیسے بھی میرے 5000 سبسکرائبرز پورے ہو چکے ہیں، اور سیریسلی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، الحمدللہ۔ تو چلیں، میں بھی اور وقت ضائع نہیں کروں گی، جلدی سے اس ناول کو ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ F6 اسلام آباد۔ آفس جانے سے پہلے اسے 2 ضروری کام کرنے تھے۔ سہیل وڑائچ اسے واقعی اچھے سے جانتے تھے، وہ عفان کو شادی نہ کرنے کے لیے راضی کرنے جا رہی تھی۔ وہ اچھے دوست تھے، وہ بہترین کزن تھے، اور بس اس سے زیادہ نہیں۔ اسی لیے اس وقت وہ عفان کے گھر پر تھی، جو اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی تھا۔ اس کا دل اندر ہی اندر اضطراب سے بھرا ہوا تھا، لیکن چہرے پر سکون کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ ملازم اسے ڈائننگ روم میں بٹھا کر چلا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد سفید شلوار قمیض میں ملبوس عفان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی بشاشت تھی جو ہمیشہ سے رہی تھی، گویا کسی غم نے اسے چھوا نہ ہو اور وہ چاہتی تھی کہ اسے کوئی غم نہ چھوئے۔ زمرد، تم اس وقت؟ عفان نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، تم سے کوئی ضروری بات کرنی تھی، سوچا گھر ہی آ جاؤں۔ پھپھو نظر نہیں آ رہی؟ زمرد نے پوچھا۔ ممی ذرا شاپنگ پر نکلی ہے، تم کہو کیا بات ہے؟ عفان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ زمرد نے گہری سانس لی اور موبائل نکال کر وہ تصویر عفان کے سامنے رکھ دی جس نے رات سے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ یہ دیکھو، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کے لہجے میں الجھن تھی۔ وہ جانتی تھی عفان اس کی طرح سوشل میڈیا ایڈکٹ نہیں ہے، اور اس نے ایسی کوئی تصویر اب تک نہ دیکھی ہوگی۔ تصویر، کمنٹس اور کیپشن واضح تھے۔ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی، وہ اس کا پہلا تاثر دیکھنا چاہتی تھی، اور وہ مکمل پرسکون تھا۔ زمرد نے واضح نہ ہونے دیا کہ سہیل وڑائچ اس سے شادی کے سلسلے میں کوئی بات کر چکے ہیں۔ عفان نے تصویر کو دیکھا اور پھر نرمی سے مسکرایا۔ زمرد، یہ تو نہایت عام سی تصویر ہے یار، لوگ فضول باتیں بناتے رہتے ہیں، تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے بات کو اتنا ہی معمولی سمجھا جتنا کوئی امریکی سمجھتا ہو۔ وہ حیران رہ گئی، یہ بات اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی، اور اس کے چہرے سے لگا نہیں کہ اس نے زمرد کے لیے کوئی پروپوزل بھیجا ہوگا۔ عام تصویر، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم منگنی کر رہے ہیں، شادی کرنے والے ہیں، یہ سب مذاق نہیں ہے، کیونکہ مجھے سب کو بات کلیئر کرنا ہوگی۔ زمرد کی آواز بلند ہو گئی۔ عفان نے سکون سے چائے کا کپ اٹھایا جو ملازم ابھی ان کے سامنے رکھ کر گیا تھا۔ زمرد، اگر لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے؟ اور فار گاڈ سیک، لوگوں کی خاطر اپنوں سے لڑنا بند کرو۔ تم کیا چاہتی ہو یہ بتاؤ؟ وہ عفان ہی تھا، پرسکون اور صاف گو۔ ہم دوست ہیں، اور بس مجھے اپنی دوستی کو تباہ نہیں کرنا، میں فضول افواہوں کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ ہم شادی نہیں کر رہے ہیں، اور اس قسم کی افواہیں ہمارے رشتے کو متاثر کر رہی ہے۔ عفان نے کپ میز پر رکھا اور گہری سانس لی۔ زمرد، اگر میں کہوں کہ یہ سب غلط نہیں ہے، اگر میں کہوں کہ میں واقعی تمہیں پسند کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں، اور ہاں، میں قطعی طور پر مذاق نہیں کر رہا، میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، ہم ہمیشہ قریب رہے ہیں، تمہارے خیالات، تمہاری شخصیت، غرض تم ہر طرح سے میرے لیے پرفیکٹ ہو، میں تمہیں اپنا ہمسفر بنانا چاہتا ہوں، اور بظاہر مجھ میں ایسی کوئی خامی بھی نہیں ہے کہ مجھے ریجیکٹ کیا جا سکے۔ اب بتاؤ۔
اس کی بات پر زمرد کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ وہ فضولیات میں وقت ضائع کرنے والا بندہ نہیں تھا۔ اگر وہ ایسا کہہ رہا ہے تو مطلب وہ ایسا سوچتا بھی ہے، ایسا کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے، اور واقعی اس میں ایسی کوئی خامی بھی نہیں تھی کہ اسے رد کیا جا سکے۔ پھر بھی اس نے اس عفان کو دیکھا۔ وہ اسے شادی سے روکنے آئی تھی کیونکہ اسے لگا تھا وہ بھی اسے دوست سمجھتا ہے۔ عفان، تم جانتے ہو نا کہ میں کزن میرج کے کتنے خلاف ہوں۔ تمہاری یہ سب کہنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ تم ایک پڑھے لکھے آدمی ہو یار، کم از کم تمہیں مڈل کلاس لوگوں کی طرح دوستی کا غلط مطلب نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ میں تمہاری عزت کرتی ہوں، ہمارے رشتے کی عزت کرتی ہوں، میں یہ شادی نہیں کر سکوں گی۔ اس نے مہرنگ کی آتی کال کو نظر انداز کیا۔ زمرد، کبھی کبھی دوستی کا سب سے بہتر انجام شادی ہی ہوتا ہے، اور یہ مڈل کلاس لوگوں کا طرز عمل نہیں ہے، یہ دل کے معاملات ہوتے ہیں جہاں انسان بے بس ہوتے ہیں۔ محبت، اعتماد اور آزادی پر مبنی ہوتی ہے، دباؤ اور اختیار پر نہیں۔ عفان نے نرمی سے کہا، لیکن محبت نہیں ہے نا عفان؟ کیا تم اپنی ساری زندگی ایک سمجھوتے کی نظر کرنا چاہتے ہو؟ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، زمرد نے لفظ چبا کر کہا۔ عفان خاموش رہا۔ فضا میں کشیدگی بڑھنے لگی۔ زمرد اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، وہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ زمرد نے لب کچلتے ہوئے اسے دیکھا۔ پلیز ایسے تم مت بیٹھو، مجھے گلٹ ہو رہا ہے۔ اسے برا لگنے لگا۔ کیا تم واقعی نہیں دیکھ سکتی کہ میں تمہارے لیے سنجیدہ ہوں؟ شادی صرف محبت کے لیے تو نہیں کی جاتی زمرد۔ تم نے جو سوچا وہ تمہارے دل میں تھا، لیکن میں نے کبھی تمہیں ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا عفان۔ مجھے افسوس ہے کہ مجھے دوستی نبھانی نہیں آتی۔ ایسی منحوس باتیں مت کرو۔ میں نے 3 سال پہلے پرپوزل بھیجا تھا اور انکل نے ممی کو ہاں کہی تھی، لیکن فائز کی موت کی وجہ سے یہ بات دب گئی۔ اب سب زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں تو تمہیں بھی آگے کا سوچنا چاہیے۔ بکواس کر رہے ہو نا؟ اس نے شوق سے پوچھا۔ فی الوقت بالکل نہیں، وہ نرمی سے بولا۔ مجھے اس بارے میں علم نہیں، پلیز تم انکار کر دو۔ اس نے کہہ کر تیزی سے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ زمرد، بات پوری کر کے جاؤ۔ اس نے آواز لگائی، لیکن وہ انسنا کر گئی۔ باہر جاتے ہوئے اس کے دل میں ایک بوجھ اور بڑھ گیا تھا۔ وہ اپنے سب سے اچھے کزن کا دل دکھانے کا سبب بن رہی تھی۔ اسے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ الفا سیکیورٹی گروپ، اسلام آباد۔ دفتر کے کانفرنس ہال میں چمکتے میز کے گرد امارہ، اردشیر اور ابتسام بیٹھے تھے۔ کمرے میں ہر چیز منظم تھی، مگر فضا میں کسی بڑے مارکے کی تیاری کا احساس واضح تھا۔ چونکہ میٹنگ میں زمرد کے والد اور امارہ کی والدہ بھی شریک ہونے والے تھے، اسی لیے میٹنگ کو معمولی سمجھنے کی غلطی نہیں کی جا سکتی تھی۔ ان دونوں کی موجودگی کسی نہ کسی بڑے فیصلے کی ضمانت تھی، تبھی وہ تینوں اپنی طرف سے مکمل تیاری رکھنا چاہتے تھے۔ امارہ مخصوص شائستگی کے ساتھ اپنی کرسی پر بیٹھی سامنے رکھے کاغذات کو ترتیب دے رہی تھی۔ آج وہ معمول سے زیادہ سنجیدہ اور خاموش تھی۔ بولتی وہ پہلے بھی کم تھی، لیکن آج کچھ بدلا سا تھا۔ اردشیر کی نظر بار بار اس کے چہرے پر جا رہی تھی۔ وہ ساری رات اس کی وجہ سے ڈسٹرب رہا تھا، اور وہ اتنی ہی پرسکون نظر آ رہی تھی جتنی روز ہوا کرتی تھی۔ وہ سر جھٹک کر اپنا کام کرنے لگا۔ امارہ کی نظریں بار بار ایجنڈے پر جا رہی تھی، جس کے ایک کلاز پر اسے کچھ کھٹک رہا تھا۔ میں اس میٹنگ کی وجہ سے 3 راتوں سے نہیں سویا، لگتا ہے آج مشترکہ 3 دن کی نیند لے سکوں گا۔ بھلا یہ میٹنگ اتنی اہم کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ ابتسام پریزنٹیشن پر آخری نگاہ ڈال کر ذرا پرسکون ہوا تو ان بے نیاز نظر آتے لوگوں سے پوچھا۔ اتنی لمبی خاموشی سے وہ جلد اکتا جاتا تھا، کیونکہ اس میٹنگ میں شیلڈ اسٹار والے پروجیکٹ کی سمت طے کریں گے۔ سہیل وڑائچ ایک بااثر اور مدلل شخصیت ہے جو دوسرے کو قائل کرنے میں ماہر ہے، لیکن انہیں قائل کرنا ناممکنات میں سے ہے، اور مسز نائلہ ہمیشہ کی طرح نتائج پر اثر ڈالنے کی کوشش کریں گی۔ ہمیں انویسٹمنٹ کے لیے صرف سہیل صاحب کو ہی نہیں، میڈم نائلہ کو بھی راضی کرنا ہے۔ اردشیر نے اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا کام ہو چکا تھا، اور ویسے بھی وہ امارہ کے سامنے سے ہٹنا چاہ رہا تھا۔ ایجنڈے کی فہرست مکمل ہے، گویا کہ سہیل انکل سے انویسٹمنٹ حاصل کرنا آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ رکاوٹ ممی دیکھ لیں گی۔ میری رات کو ان سے بات ہوئی تھی، مگر زمرد کسی بھی طرف جھکنے کے لیے تیار نہیں لگتی۔ اس کی اپنی الگ جنگ ہے۔ ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ وہ بھی اپنی جگہ محفوظ محسوس کر سکے، کیونکہ ہمیں دیر پا کاروبار اسی کے ساتھ کرنا ہے۔ وہ زمرد کے والد کو جانتی تھی، تبھی وہ چاہتی تھی آج کی میٹنگ میں کم از کم اس کا کوئی نقصان نہ ہو۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اردشیر کو اس کا لہجہ اور انداز مکمل پروفیشنل لگا، یعنی رات گئی بات گئی والی بات ہو گئی۔ تو یہ میٹنگ صرف ایک بحث نہیں بلکہ ایک جنگ ہونے والی ہے۔ ابتسام خوش ہوتا نظر
آتا تھا۔ اردشیر نفی میں سر ہلاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اور جنگ کی تیاری ضروری ہے، نرمی سے کہہ کر وہ بھی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اردشیر وہ اپنے مخصوص انداز میں کندھے پر کوٹ ڈالے چل رہا تھا کہ امارا کی آواز پر رکا۔ جی میڈم، وہ سنجیدہ تھی۔ میں نے سنا کہ تم کوئٹہ میں ایک ٹریننگ کیمپ کھول رہے ہو۔ جی درست سنا، میرے گاؤں کے لیے یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہونے والا ہے۔ فی الحال ایک ہی بلڈنگ ہے، اسی کے 2 حصے بناؤں گا کیونکہ میرے بچے برابری پر بڑا یقین رکھتے ہیں، ورنہ میں چاہ رہا تھا کہ پہلے لڑکوں کو ٹریننگ دوں پھر لڑکیوں کی جانب توجہ دوں۔ وہ دونوں سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے۔ امارا کی ہیلز آواز کرنے لگی۔ کتنے کوئی بچے ہیں تمہارے؟ یوں لگتا ہے جیسے پورے کوئٹہ کے بچے تمہیں ڈیڈی کہتے ہیں۔ وہ دھیما سا ہنس دیا۔ وہ روز والی امارا تھی، مضبوط، خوش مزاج اور نرم گو۔ وہ نہ جانے کیوں ایک تکلف اور فاصلے میں رہنے کے باوجود اسے آپ نہیں کہا کرتی تھی، حالانکہ عمر میں وہ اس سے بڑا تھا۔ یہ میرا خواب ہے کہ میرے گاؤں کے لڑکے لڑکیاں اپنی صلاحیتیں دنیا کے سامنے لائیں۔ وہاں ایسے کام کرنا ذرا مشکل ہے، اسی لیے میں انہیں ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو ان کے لیے آگے بڑھنے کا سبب بنے۔ اگر تو چل گیا تو میں سمجھوں گا زندگی بامقصد ہو گئی ہے، مگر آپ اچانک کیوں پوچھ رہی ہے؟ میں اپنی مدد آفر کرنا چاہ رہی تھی، میرے لائق کوئی کام ہوا تو ضرور بتانا۔ ویسے تمہارا پلان واقعی زبردست ہے، پر میں سوچ رہی تھی کہ وہاں کے حالات میں ایسا ممکن ہو سکے گا؟ وہ فکر مند لگ رہی تھی۔ حالات سے لڑنا تو جوان مردی ہے۔ وہ ٹاپ فلور میں پہنچ گئے تھے۔ اور تم صرف لوگوں کو لڑنا ہی نہیں جیتنا بھی سکھاتے ہو۔ وہ اپنے ارد گرد موجود ہر شخص کو ترقی کرتا دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ اور آپ خواب دیکھنا۔ میرے خوابوں کو عملی شکل دینے میں الفا سیکیورٹی گروپ کے ہر ورکر کی محنت شامل ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کوئٹہ چلیں گی میرے ساتھ؟ وہاں کے پہاڑ آپ کو ویسے بھی پسند ہے اور شاید اس پروجیکٹ کے سلسلے میں آپ کی وہاں آمد اور ایک جذباتی تقریر میرے کام آ سکے۔ اس نے خفگی سے اسے دیکھا کہ وہ کب جذباتی تقریر کرتی ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ممی مجھے کبھی نہیں جانے دے گی۔ ان کے نزدیک کوئٹہ کے لوگ، اور وہ رک گئی، جاہل، گنوار اور ان پڑھ ہیں، رائٹ؟ وہ بھی رکا۔ ارے میں نے ایسا کب کہا؟ وہ بس سیکیورٹی کو لے کر پریشان ہو جائیں گی اور پھر وہاں پر خاندانی دشمنیاں اور ایک دوسرے پر حملے بھی ہوتے ہیں۔ اس نے بات بنائی اور آگے بڑھ گئی۔ خاندانی دشمنی اور حملے یہاں بھی ہوتے ہیں میڈم، لیکن بلوچ عورتوں اور مہمانوں پر حملہ نہیں کرتے۔ آپ بے فکر رہے۔ سرخ ہیلز کی ٹک ٹک تھم گئی۔ اور اگر کوئی بلوچوں کے مہمان پر حملہ کر دے تو؟ اس نے پلٹ کر سوال کیا تو کوریڈور میں طویل خاموشی چھا گئی۔ تو ہم اس کی نسل ختم کر دیتے ہیں مس میٹامورفوسس۔ وہ ایک دم اتنے شفاف انداز میں بولا کہ ہمارا کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ یعنی فل آن سیکیورٹی دینے کا پلان ہے؟ وہ مسکرائی۔ پھر ویکیشن پلان کرتے ہیں، وہ خوش دلی سے بولی، اور دونوں اپنی راہ ہو لیے۔ اردشیر نے رات کو واقعی کچھ نہیں دیکھا تھا۔ وہ ابتسام کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں اس کا کوئی آفس نہیں تھا، وہ صرف یہاں ٹریننگز کے لیے آیا کرتا تھا، ورنہ وہ اپنے ٹریننگ یونٹ میں ہی ہوتا تھا جہاں وہ 3 سے 4 ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا۔ اسلام آباد، پاکستان۔ وہ اسلام آباد کے ایک وسیع و عریض بنگلے کے شاندار ڈرائنگ روم کا منظر تھا جہاں غم کی گہری خاموشی بہت زوروں سے سنائی دے رہی تھی۔ دیواروں پر کریمی اور سنہری رنگ کے بھاری وال پیپرز لگے ہوئے تھے جن پر نفیس نقش و نگاری چمک رہی تھی۔ صوفے عمدہ مخملی کپڑے سے ڈھکے ہوئے تھے اور شیشے کی میز پر سفید گلابوں کا بڑا گلدستہ رکھا ہوا تھا۔ وہ بے خوشبو گلاب تھے جو زرمینہ گل کو پسند تھے۔ زرمینہ کی موت کا صدمہ ان کے دلوں میں بھی تازہ تھا، اسی لیے اس کی ماں سے تعزیت کرتے ان دونوں کی آنکھیں بھی بھیگ گئی۔ کافی دیر ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہنے کے بعد وہ دونوں مدعے پر آئیں۔ آنٹی، دراصل ہم زرمینہ کے پاکستان آنے کے بارے میں جاننے آئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے یہ آسان نہیں ہے، لیکن ہم اس کی موت کے پیچھے چھپی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تاکہ اس کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا سکے۔ اور وہ پاکستان کب آئی تھی؟ زرمینہ کی والدہ نے خالی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہی، جیسے کچھ بھی بتانے سے پہلے سوچ و بچار کر رہی ہو۔ ایک بے بس ماں کیا ہی جانتی ہوگی؟ مجھے نہیں معلوم وہ پاکستان کب آئی تھی، مجھے صرف یہ معلوم ہے کہ وہ مر چکی ہے۔ غم سے ان کے کندھے ڈھلکے ہوئے تھے۔ آپ کو کسی پر شک ہے؟ زمرد نے جلدی سے پوچھا۔ زرمینہ کی والدہ نے سر جھکا لیا۔ اسی خاندان میں سے کوئی ہے۔ یہ گھر نہیں، قید خانہ ہے۔ میری بیٹی آزاد خیال تھی، اپنی زندگی اپنے اصولوں پر جی رہی تھی، لیکن یہ لوگ اس بات کو قبول نہیں کر سکے۔ اسے 8 سال بعد بھی یہاں بلا کر مار دیا۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ مہرنگ نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔
آنٹی یہ وقت خاموش رہنے کا نہیں ہے، زرمینہ کو جس نے بھی قتل کیا ہے اسے سزا ضرور ملے گی، اور ہم اسے سزا دلانے کو کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ آپ ہم پر بھروسہ رکھیں، ہم زرمینہ کو انصاف دلائے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے، مہرنگ پر امید لہجے میں بولی۔ ہمیں انصاف نہیں چاہیے، پہلے ہی بہت بدنامی ہو چکی ہے، اب مزید سہنے کی سخت نہیں رہی بیٹی، اور زرمینہ کے بابا بھی نہیں مانیں گے۔ وہ دونوں اتنی دیر کچھ بول ہی نہ سکی۔ کیا آپ کو زرمینہ پیاری نہیں تھی؟ زمرد کی بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ آپ کی بیٹی تھی، آپ اتنی آسانی سے قاتلوں کو معاف کر سکتی ہے؟ میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ لاچار نظر آتی تھی، پھر بھی مدد کرنے کی متمنی نظر آئی۔ آپ ہمیں ہمت دے سکتی ہے، اس گھر کے لوگوں کی حرکات پر نظر رکھ سکتی ہے، ہمیں اس گھر کے لوگوں کے بارے میں معلومات دے سکتی ہے، کیا آپ یہ کریں گی؟ مہرنگ نے بڑی امید سے ان کی طرف دیکھا۔ میں اپنی بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے ہمت کروں گی، لیکن تم لوگ احتیاط سے آگے بڑھنا، یہ لوگ طاقتور ہے اور تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ خطرہ ہمیں ڈرا نہیں سکتا، ہم زرمینہ کے قاتل کو سامنے لا کر رہیں گے، چاہے وہ خاندان کا کوئی بھی فرد کیوں نہ ہو۔ کیا آپ اویس کے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ مہرنگ کسی طریقے سے مائدہ کو خوش کرنا چاہتی تھی۔ زمرد کا فون بجا تو وہ اٹھ کر ذرا سائڈ پر ہو گئی۔ کہاں ہو زمرد؟ سہیل وڑائچ کی سرد آواز پر اس نے تھوک نکلا۔ میں آفس میں ہوں، اس نے بے اختیار کہا۔ پھر شاید میں غلط پتے پر آ گیا ہوں، کیونکہ آفس میں تم نہیں، میں تو تم ہو۔ آفس میں تو تم ہو۔ پاپا آفس میں ہے۔ پاپا آفس میں؟ اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ سہیل پہلے ہی اس کے غیر پیشہ ور انداز کو لے کر اس کی سرزنش کرتے رہتے تھے، اور آج تو پکا وہ گئی۔ ابھی اور اسی وقت آفس پہنچو۔ اس نے وقت دیکھا، میٹنگ شام میں تھی اور ابھی چند گھنٹے باقی تھے، اسے پھر بھی جلدی آفس پہنچنا تھا۔ وہ جانتی تھی مہرنگ یہاں سب سنبھال سکتی ہے۔ اس نے دوسرا نمبر ڈائل کیا۔ ہاں علی سنو، پاپا آفس میں ہے اور تم مجھے کور کرو، میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہی ہوں۔ میٹنگ 3 بجے ہوٹل میں تھی، اسی لیے اس کا آفس جانے کا موڈ نہیں تھا، لیکن سہیل وڑائچ کے آفس آنے کا مطلب اسے فوراً آفس پہنچنا ہوگا۔ مہرو مجھے ارجنٹ نکلنا ہوگا، کیا تم یہاں سب دیکھ لو گی؟ اس نے اندر کی جانب جاتے مہرنگ کو میسج کیا اور اس سے میسج چیک کرنے کا کہا۔ مہرنگ نے اسے تسلی آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے چلے جانے کا کہا اور وہ بھی اجازت لیتی وہاں سے نکل گئی۔ زمرد بھاگنے سے انداز میں وہاں سے نکلی اور اندر آتے زمان خان زادہ سے ٹکرا گئی۔ یہ عزت کا مسئلہ نہیں تھا، یہ صرف انار اختیار کا کھیل تھا۔ مہرنگ کہہ رہی تھی، "آئی ایم سوری انکل، میں نے دیکھا نہیں۔" وہ شفیق سے چہرے والے مرد مسکرائے، "کوئی بات نہیں بیٹا، یہ عمر ہی ایسی ہے، کوئی بڑا نظر ہی نہیں آتا۔" وہ ان کی بات نہ سمجھ سکی۔ میخائل خاتون کو باہر تک چھوڑ آؤ، یہ ذرا جلدی میں ہے۔ اپنے پیچھے کھڑے سرمئی آنکھوں اور سنہرے بالوں والے لڑکے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا اور اندر چلے گئے۔ وہ انہیں حیرت سے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ وہ ایک دو بات کرتے تو وہ ان سے بھی زرمینہ کی تعزیت کرتی۔ وہ زرمینہ کے والد تھے، وہ پہچان گئی تھی۔ محترمہ راستہ دے۔ وہ دروازے میں ہی کھڑی تھی کہ سرمئی آنکھوں والے سیاہ 3 پیس پہنے مرد نے شائستہ انداز میں کہا۔ وہ ہڑبڑا کر ایک جانب کو ہوئی تو وہ بھی اندر چلا گیا۔ وہ بھی سر جھٹکتے اپنے راستے ہو لی۔ وہ تبدیلی بہت مشکل تھی۔ یہاں آ کر وہ اپنے آپ کو بے حد تنہا محسوس کرتی تھی۔ وہ لڑکی جو دنیا فتح کرنا چاہتی تھی، خود قید ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کسی سے بات کرنے سے کتراتی تھی۔ "آئیے زمان، یہ زرمینہ کی سہیلی ہے اور اس کی تعزیت کرنے آئی ہے۔" انہوں نے بات درمیان میں روک کر جلدی سے نئے آنے والوں سے اس کا تعارف کروایا۔ مہرنگ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور انہیں بھی سلام کر کے زرمینہ کی موت کا افسوس کیا۔ وہ سادہ صوفے پر بیٹھ گئے۔ ایک رعب سا تھا کہ وہ ان کے سامنے اس طرح سے بات نہیں کر پائی جس طرح زرمینہ کی ماں سے کر رہی تھی۔ "بیٹی، جو اللہ کو منظور تھا، فکر مت کریں انکل، ہم سچائی سامنے لا کر ہی دم لیں گے۔ میں ایڈوکیٹ مہرنگ ملک ہوں اور زرمینہ کا کیس لڑوں گی، بس آپ ہمت رکھیے گا۔ کل ہی مجسٹریٹ کے سامنے پیشی ہے، میں چاہ رہی تھی آپ لوگ بھی اس پیشی میں حاضر ہو، آپ دونوں کی گواہی ہمارا کیس مضبوط بنا سکتی ہے۔" مہرنگ کی نظر ان پر مرکوز تھی، وہ بھی جیسے غم سے چور تھے۔ ان کی آنکھوں میں گہری لالی آئی۔ انہوں نے گہری افسردگی سے مہرنگ کو دیکھا۔ "بیٹی، تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ حالات کس قدر پیچیدہ ہے۔ کچھ معاملات ہمارے اختیار سے باہر ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں وقت کے حوالے کر دینا چاہیے۔ کچھ چیزیں ہمارے خاندان کے اندر ہی رہنی چاہیے۔ تم سمجھ رہی ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ مہرنگ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ "جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں میں سمجھ رہی ہوں انکل، لیکن کیا معاملات وقت کے حوالے کرنے سے زرمینہ کے قاتل کو سزا ہو جائے گی؟ کیا اسے انصاف مل جائے گا؟ کسی نے آپ کی معصوم بیٹی کو قتل کر دیا ہے اور آپ معاملات وقت کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟"
ان کے پیچھے کھڑے سرمئی آنکھوں والے نے پہلو بدلا۔ اسے یہ لڑکی مسئلہ لگ رہی تھی یا وہ مسئلے کا شکار ہونے جا رہی تھی؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ سائی جعفر ریاض اور سائی اشر خان زادہ کس قدر خطرناک ہے اور کتنی آسانی سے اسے بیچ کھائیں گے۔ جو سچ تم تلاش کر رہی ہو وہ اتنا سادہ نہیں ہے بیٹی۔ ہمارے خاندان میں کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں راز ہی رہنا چاہیے، چاہے وہ کتنی بھی اذیت کیوں نہ دے۔ تمہیں کیس لڑنے کی زحمت نہیں اٹھانی چاہیے۔ زرمینہ کی والدہ کا چہرہ بدل گیا، لہجہ سخت ہو گیا اور آواز میں عجیب شدت سی آ گئی۔ وہ اس لڑکی کو سارے معاملے سے نکالنا چاہتے تھے جو جان بوجھ کر آگ میں ہاتھ ڈال رہی تھی۔ کیسے راز اور کیوں چھپانے پڑ رہے ہیں انکل؟ فار گاڈ سیک آپ کی بیٹی قتل ہوئی ہے۔ وہ غصے سے چیخی تو پڑی تھی۔ میخائل نے بڑے غور سے اس لڑکی کو دیکھا۔ بات عزت کی ہے بیٹی، ہمیں عزت چھپانی پڑ رہی ہے اور بعض اوقات عزت کی قیمت اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ اس میں جان بھی چلی جائے تو کوئی یار نہیں۔ تم بھی کسی کی بیٹی ہو، جا کر اپنے باپ سے پوچھو کہ مری ہوئی بیٹی کا بدلہ لینا ٹھیک ہوتا ہے یا عزت کی نیلامی نہ کرنا زیادہ سود مند رہتا ہے۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ زرمینہ کے ساتھ کیا ہوا ہے اور پھر بھی آپ خاموش ہیں۔ اسے یقین نہ آیا۔ اس کے بابا کبھی اس کے قتل پر خاموش نہ رہتے، لیکن ہم اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کریں گے انکل۔ ہم ہر صورت اس کی تہہ تک جائیں گے، ہم سچ کو کھوجیں گے، چاہے راستہ کتنا ہی اندھیرا کیوں نہ ہو۔ آپ کا خاموش رہنا آپ کو مشکوک بنا سکتا ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ کا کافی وقت لے چکی ہوں انکل، لیکن بیٹیوں کو اتنی جلدی پرایا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کمرے میں موجود 3 نفوس کو غور سے تکتے باہر بڑھنے لگی، لیکن رکی۔ کیا میں زرمینہ کا کمرہ دیکھ سکتی ہوں؟ زرمینہ یہاں نہیں رہی تھی تو کہاں رہی تھی؟ وہ سندھ والے گھر میں رہی تھی، زمان صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ سمجھ کر سر اس بات میں ہلا گئی۔ اس نے پھر ان تینوں کو دیکھا۔ وہ تینوں نظریں چرا رہے تھے، وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ کچھ ادھوری معلومات لیے وہ باہر نکلی۔ وہ کس کو اعتماد میں لے سکتی تھی؟ یہی سوچتے ہوئے وہ وہاں سے نکل کر داخلی دروازے تک پہنچی۔ باہر آ کر شاندار بنگلے پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ اندر جانے تک تو موسم ٹھیک ٹھاک تھا اور اب بارش ہونے کے آثار نظر آتے تھے۔ اسلام آباد ایسا ہی تھا، لوگوں کی طرح موسم کا بھی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے رائڈ بک کر رہی تھی جب داخلی دروازے سے جعفر ریاض اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے باہر آتے دکھائی دیے۔ اس نے دور سے ہی ان کا جائزہ لیا۔ کتنے منظم اور شاندار لگ رہے تھے، بالکل فلموں کے امیر ویلن جیسے۔ ان کی سوچ اتنی چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ سوچ رہی تھی۔ ان کے پیچھے ایک اور آدمی تھا جس نے ان کا بریف کیس اور دیگر سامان تھاما ہوا تھا۔ ان کے چہرے پر تھکن کا سایہ تھا اور وہ اتنے ہی شاندار نظر آ رہے تھے جتنے کبھی اس نے ٹی وی پر دیکھے تھے، لیکن اتنے ہی عام لگے جتنے اس کے ارد گرد موجود مرد تھے۔ ان کی نظر بھی مہرنگ پر پڑی تو چلتے چلتے رکے اور سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وقاص آج کوئی انٹرویو تھا؟ وہ اس تک آتے ہوئے اپنے پی اے سے پوچھ رہے تھے۔ وہ سیاہ سفید لباس میں ملبوس لڑکی کو غور سے تک رہے تھے۔ سر زرمینہ بی بی کی دوست ہے، ان کی تعزیت کو آئی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر رکے۔ کیسے ہیں جعفر صاحب؟ آئی ایم یور بگ فین۔ ٹی وی پر دیکھنا اور بات ہے لیکن آپ کو سامنے دیکھنا ایک الگ ہی تجربہ ہے۔ کیا میں آپ کے ساتھ ایک سیلفی لے سکتی ہوں؟ وہ لڑکی جسے سیاستدانوں کی اے بی سی بھی نہیں معلوم تھی، وہ ایک سیاستدان کی فین ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ وہ جو سنجیدہ تھے ایک دم سے نرم سا مسکرایا اور اسے واقعی فین سمجھا۔ کریزی فین؟ کیوں نہیں، لیکن آپ کو یہاں پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ کسی کام سے آئی تھی؟ وہ رسمی سا پوچھ رہے تھے۔ جی سر، میں ایڈوکیٹ ہوں، سیدہ مہرنگ ملک ہوں اور میں زرمینہ گل کا کیس لڑنے لگی ہوں۔ امید ہے آپ سب ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی، لیکن اس نے جعفر ریاض کا چہرہ تاریک ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ چہرے پڑھ لیا کرتی تھی۔ سیلفی پلیز، اس نے فون کا کیمرہ کھول کر ان سے کہا اور ان سے قدرے فاصلے پر کھڑے ہو کر وہ 2-3 سیلفیاں اس اینگل سے بنائی کہ پی اے اور دروازے پر کھڑے 2 گارڈز بھی تصویر میں آ گئے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ سر، اگلے الیکشن میں بھی آپ کی پارٹی کو ہی ووٹ دوں گی اور کل ہماری پہلی پیشی ہے، آپ ضرور آئیے گا۔ وہ جعفر ریاض خانزادہ کی سیاسی پارٹی تک نہیں جانتی تھی۔ ایڈوکیٹ صاحبہ، ہم نے زرمینہ کے کیس کے لیے وکیل کر لیا ہے، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بڑے ضبط اور پرسکون لہجے میں بولے تھے۔ آپ نے دیر کر دی سر، زرمینہ کی دوست نے ایف آئی آر درج کروائی تھی۔ اب قتل کا جرم ریاست کے خلاف شمار ہوتا ہے، نہ کہ متاثرہ خاندان کے خلاف، اور میں نے ابھی آنٹی سے یہ کیس لڑنے کی اجازت لی ہے۔ میں آپ کو سائن بھی دکھا سکتی ہوں، وہ پرسکون انداز میں کہہ رہی تھی۔ اندر سے دل دھڑک کر باہر آنا چاہتا تھا۔ وہ ویلن کو غصہ دلا رہی تھی۔
پھر جلد ہی ملتے ہیں جعفر صاحب، وہ کہہ کر سیڑھیاں اتر گئی کیونکہ بارش شروع ہو چکی تھی اور وہ گیٹ تک پہنچنے تک بھیگنا نہیں چاہتی تھی۔ جعفر ریاض اپنی جگہ پر کھڑے غصے اور نحوت کی ملی جلی کیفیت میں پیشانی مسلتے اسے جاتا دیکھتے رہے اور پھر قدم اندر کی جانب واپس موڑ لیے۔ ان کی آنکھوں میں ایک قاتلانہ ارادہ جھلکنے لگا تھا، ان کا سانس تیز چل رہا تھا۔ وقاص، اس لڑکی کی ہر تفصیل مجھے چاہیے، پتہ لگاؤ کہ کس کی ہمدرد ہے اور کتنا جانتی ہے۔ اگر زبان کھولنے کی کوشش کرے تو جا کر اس کا منہ بند کرواؤ۔ پیسوں سے مانتی ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کے گھر جاؤ۔ وقاص نے جلدی سے سر ہلایا اور اندر جانے کی بجائے ایک جانب کو ہو کر کسی کو کال کرنے لگا۔ گیٹ تک پہنچنے میں اسے 7 سے 8 منٹ لگ گئے اور تب تک اس کی کار آ گئی تھی۔ وہ آج کیا معلوم کیا کو اپنے دماغ میں ریپیٹ کر رہی تھی۔ اتنے میں اندر سے وہی سنہری بالوں اور سرمئی آنکھوں والا لڑکا بھاگتے ہوئے آیا۔ ایک سرسری نگاہ اس پر ڈال کر وہ آگے بڑھ گئی کہ وہ بھی بھاگتا ہوا اس تک آیا۔ پلیز مجھے اس کار سے جانے دیں، بہت ضروری کام ہے۔ میں نے اپنی رائڈ بک کی ہے، 3 منٹ تک آ جائے گی۔ میں دونوں کیب کے پیسے دے دیتا ہوں، آپ یہ دوسرے ڈرائیور کو دینا۔ وہ تیزی سے کہتا اس کے ہاتھ میں 500 کا نوٹ پکڑا کر اس سے بات کرنے کا موقع دیے بغیر اس کی بک کی ہوئی ٹیکسی میں بیٹھا اور ٹیکسی اگلے لمحے وہاں سے چلی گئی۔ وہ منہ کھولے وہاں کھڑی رہ گئی۔ ابھی اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے ارد گرد دیکھا تو سب نارمل تھا۔ بارش دھیرے دھیرے تیز ہو رہی تھی۔ اسے جانے والے پر غصہ کرنا چاہیے لیکن وہ مسکرائی۔ چلو مہرنگ، یہ ہوئی آج کی ایک نیکی۔ اس نے فخریہ کالر جھاڑے۔ اتنی دیر میں دوسری کار اس تک آ کر رکی۔ وہ اندر بیٹھی اور سلام کیا۔ ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلایا اور کار آگے بڑھائی۔ ڈرائیور نے سیاہ ٹریک سوٹ پر پی کیپ پہنی ہوئی تھی۔ مہرنگ نے ایک ہی سانس میں اسے سارا معاملہ سمجھایا کہ کیسے ٹیکسی شفل ہو گئی۔ آپ کو کہاں چھوڑنا ہے؟ بڑی سنجیدہ سی آواز میں پوچھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسے آج ہائی کورٹ میں کام تھا۔ اس نے محض اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اس کا سائڈ پوز ہی دیکھ سکی تھی۔ ریئر ویو میں بھی صرف پی کیپ ہی نظر آ رہی تھی۔ مہرنگ نے بھی شانے اچکائے اور آج کے اہم کیس کی فائل کھول لی۔ زین العابدین کا کیس دن بدن پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اتنی مشکل سے گواہوں کو مناتی اور عین پیشی والے دن یا تو گواہی دینے سے انکار کر دیتے یا غائب ہی ہو جاتے، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی پرامید تھی کہ کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لے گی۔ بارش کی ہلکی بوندیں گاڑی کے شیشے پر گرنے لگی لیکن اندر کا ماحول خاموش تھا۔ صفحات پلٹنے کے علاوہ کوئی آواز نہ تھی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور کچھ دیر تک اسکرین کو دیکھتی رہی۔ اسے کئی لوگوں کی کال کا انتظار تھا، جن میں سے ایک مائدہ بھی تھی۔ اچانک اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ وہ ٹھٹکی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسکرین پر ارمان کا نام جگمگا رہا تھا۔ واو، آج تو معجزے ہو رہے ہیں، اس نے بآواز کہا۔ ہیڈ فونز کانوں میں اڑسائے اور کال آنسر کر دی۔ ہیلو، اس نے سنجیدہ آواز میں کہا۔ یعنی حیدر سچ کہہ رہا تھا، وہ واقعی اسلام آباد آیا ہوا ہے، ورنہ وہ اسے کبھی کال نہ کرتا۔ ہیلو مہرنگ، کیسی ہو؟ دوسری جانب بھی عجیب سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ کوئی بے قراری یا خوشی کم از کم اسے آواز میں محسوس نہ ہوئی۔ اس کے کندھے ڈھیلے پڑے اور اس کی ساری شوخی ہوا ہوئی۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے مختصر جواب دیا۔ کیسے یاد کیا؟ شاید 1 سال پہلے ہماری بات ہوئی تھی، نہ جانے کیوں اس کا حال نہ پوچھا اور شکوہ لبوں سے پھسلا۔ دوسری جانب چند پل خاموشی رہی۔ ضروری نہیں کہ ہر بات کا حساب رکھا جائے، مہرنگ میں مصروف ہوتا ہوں۔ اور تم کون سا کال کر لیا کرتی تھی؟ ارمان نے ہلکی جھنجھلاہٹ سے جواب دیا۔ وہ کتنے ہی لمحے کچھ نہ کہہ سکی۔ کیا یہ سب صرف میری ذمہ داری میں آتا ہے ارمان؟ اس کے لہجے میں بھی سرد مہری در آئی۔ اس نے حتی المقدور آواز کو کم رکھنا چاہا۔ ڈرائیور نے ایک لمحے کے لیے آئینے سے اس کی طرف دیکھا لیکن پھر نظریں ہٹا لیں۔ چھوڑو، کیا کر رہی ہو آج کل؟ اس نے بات بدل ڈالی۔ کورٹ کچہری میں مصروف ہوں، اس نے مختصر جواب دے کر گویا ناراضگی جتانی چاہی۔ کار بھی خاموشی کے ساتھ بارش کے قطروں کے درمیان اپنی منزل کی طرف بڑھتی رہی۔ ابھی کہاں ہو؟ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہائی کورٹ جا رہی ہوں، جسٹس مرزا کے ساتھ میٹنگ ہے اور پھر 11 بجے سے 4 بجے تک پیشیوں میں مصروف رہوں گی، یعنی شام تک مصروف ہوں۔ تم رات کو کھانے پر آ سکتے ہو؟ مجھے تم سے ملنا ہے، تمہارے خاندان سے نہیں۔ مہرنگ کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئی۔ اور ملنے کی وجہ جان سکتی ہوں؟ کچھ اہم بات ہے؟ میں ایسی کسی اہم بات کو ضروری نہیں سمجھتی جو تم میرے گھر آ کر نہ کر سکو۔ زین العابدین کا کیس مت لو، یہ معاملہ خطرناک ہے، اس کا اثر تمہارے گھر پر پڑ سکتا ہے۔ ارمان کی آواز سخت ہو گئی اور مہرنگ کو جیسے آوازیں آنا بند ہو گئی۔ زین العابدین؟ وہ اس کے کیس کی معلومات کیسے جانتا تھا؟ کیا تم کسی کی دھمکی مجھ تک پہنچا رہے ہو ارمان، یا تمہیں مجھے اس کیس سے الگ کرنے کے پیسے ملنے والے ہیں؟
شٹ اپ مہرنگ، یہ کیس تمہیں مصیبت میں ڈال دے گا، تم جانتی ہو تمہارے مخالفین کے تعلقات کہاں تک ہے۔ اس کے چلانے پر مہرنگ نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا اور مٹھی بھیج لی۔ یہ میرا کام ہے اور میرا فرض ہے کہ میں اپنے پیشے سے مخلص رہوں اور انصاف کے لیے لڑوں، چاہے جان چلی جائے۔ انصاف، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ صحافی ہونا اور وکیل ہونا دو الگ باتیں ہیں۔ مجھے معلوم ہے تمہارے لیے یہ کیس اہم ہے، لیکن اپنے سے بڑے دشمنوں سے پنگا لینا اپنے لیے خطرات بڑھانے جیسا ہے مہرنگ۔ ارمان کی آواز نرم ہوئی۔ اور تمہیں لگتا ہے میں ان خطرات سے ڈر جاؤں گی؟ اور ویسے تم مجھے کیوں روک رہے ہو؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ ڈرائیور نے آئینے سے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ امڑ آئی۔ مجھے تمہاری اور تم سے جڑے لوگوں کی فکر ہے، وہ استہزائیہ ہنسی، اور میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں۔ ٹریجڈی، تمہیں صرف اپنے کریئر کی فکر ہے، ہمارے رشتے کی نہیں۔ میری بات تمہارے لیے معنی نہیں رکھتی مہرنگ؟ وہ دبے دبے لہجے میں گھرایا۔ ہاں نہیں رکھتی، بالکل ایسے ہی جیسے میری ذات تمہارے لیے معنی نہیں رکھتی۔ اس نے سوچا، تم اتنی خود غرض کیوں ہو؟ تم خود سے جڑے لوگوں کا کیوں نہیں سوچ رہی؟ تم وہ تلخی سے کہے جا رہا تھا۔ مجھ پر چلانا بند کرو ارمان، اور رشتے کی فکر کی بات ذرا آمنے سامنے ہو تو بہتر رہے گا۔ اور میرا خیال ہے کوئی آر پار کا فیصلہ بھی ہونا چاہیے۔ ہم آخر کمپرومائز کر ہی کیوں رہے ہیں؟ وہ بھی جھنجھلا اٹھی۔ کمپرومائز تم نہیں، میری بہن کر رہی ہے۔ وہ تمہارے بھائی کے ساتھ کتنی مشکل زندگی گزار رہی ہے اور تمہیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں؟ اس کی آواز میں تلخی مزید بڑھ گئی اور مہرنگ کی سماعتیں مزید سننے کی ہمت کھونے لگی۔ ایک فون کال کیسے اس کی ساری انرجی نچوڑ سکتی تھی؟ وہ آج کے دن کے لیے بہت پر اعتماد تھی۔ ارمان کو اسے کال نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تانیہ کی مشکلات میرے کیس سے کیسے جڑتی ہے ارمان؟ تم اپنی بہن کے فیصلوں سے مجھے متاثر کرنے کی کوشش مت کرو، اور اگر تمہیں مجھ سے کوئی مسئلہ ہے تو اسے حل کرو، لیکن میری زندگی کو اپنی بہن کے ساتھ مت جوڑنا، کیونکہ میں نے تم سے کورٹ میرج نہیں کی بلکہ اپنے ولی وارث کی موجودگی میں نکاح کیا تھا۔ اس نے بھی جواب دینے میں کسر نہ چھوڑی۔ تم بات کو بتنگڑ کیوں بنا رہی ہو؟ میں بتنگڑ بنا رہی ہوں؟ ٹھیک ہے، میرے خیال سے ہم ایک دوسرے کا کافی موڈ خراب کر چکے ہیں، پھر کبھی بات ہوگی۔ اس نے مزید بات سنے بغیر کال کاٹ دی اور موبائل سیٹ پر پھینک دیا۔ گہری سانس بھر کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ بارش کے قطروں نے شیشے پر دھندلا سا منظر بنا دیا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسو سے بھرنے لگی۔ اس نے شیشے سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر دی۔ کار کے اندر ویسی ہی خاموشی چھا گئی جیسی اس کے اندر تھی۔ ڈرائیور نے پھر اسے دیکھا اور کچھ کہے بغیر ہلکی آواز میں ریڈیو آن کر دیا تھا۔ ذہان مسکن مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیا، کتاب ہجرا ندارم اے جاں نہ لیہو کاہے لگائے چھتیا۔ پتہ نہیں کون سی زبان کا گانا یہ۔ کوئی آر جے امیر خسرو کی غزل گنگنا رہا تھا۔ امیر خسرو کی غزل ہے۔ اور اس نے آنکھیں کھول دی اور باہر دیکھتے ہوئے ارمان کے رویے کے بارے میں سوچنے لگی۔ ڈرائیور نے ایک نظر پھر اسے دیکھا تھا۔ وہ اداس لگ رہی تھی۔ جب وہ کار میں بیٹھی تھی تو اس کا چہرہ پرسکون اور مسکرا رہا تھا، لیکن ایک فون کال نے اس کے چہرے کو بے سکون کر دیا تھا۔ نہ جانے دل کا کیا حال تھا۔ سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ سمجھوتا یہ واحد چیز تھی جو وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شادی کر لی تو نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ اسے نکاح کرتے ہوئے علم نہیں تھا کہ وٹے سٹے کی شادی گلے کا کانٹا بن جاتی ہے، ورنہ وہ ولی محمد کو انکار کر دیتی اور وہ اس کی مان جاتے۔ وہ اداسی اور گہری سوچوں میں غرق نہیں ہونا چاہتی تھی، کم از کم اس وقت تو بالکل بھی نہیں۔ اسی لیے وہ آر جے کے ساتھ غزل گنگنانے لگی، کیونکہ اسے یہ غزل بہت پسند تھی۔ کسے پڑی ہے جو جا سناوے پیارے پی کو ہماری بتیا۔ ڈرائیور ہلکے اسٹیئرنگ پر بے خیالی میں دستک دے رہا تھا۔ اپنی سوچوں سے نکل کر مہرنگ کی نظر اس پر پڑی تو مسکرا دی۔ وہ بھی کسی کو یاد کرتے ہوئے غزل سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا۔ اسے بھی کوئی یاد آ رہا ہوگا۔ نہ نیند نینا نہ انگ چینا، نہ آپ آوے نہ بھیجے پتیا۔ نظم کے سحر اور بارش کے شور میں کار آگے بڑھتی رہی۔ وہ پھر سے زین العابدین کی فائل دیکھنے لگی۔ اس نے اب ارمان کی بات کو سرے سے اہمیت نہ دینا چاہی، لیکن وہ جانتی تھی کہ بات ابھی کسی کی بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔
سپید من کے ورائے رکھوں جو جا کے پاؤں پیا کی کھتیا۔ کار اپنی منزل پر آ رکی تو اسے ہوش آیا، جلدی سے اپنے کاغذات سمیٹے اور کرایہ دینے کو پرس کھولا۔ جتنے پیسے بنتے تھے اس نے نکال کر ڈرائیور کی جانب بڑھائے۔ ڈرائیور نے دوسری سیٹ سے ایک اینولپ اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ آپ کو کرایہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری سی وی ہے۔ بہت جلد آپ کو ایک اسسٹنٹ کی ضرورت پڑے گی، تب آپ مجھے یاد رکھیے گا۔ مہرنگ نے ایک مشکوک نگاہ اس اینولپ پر ڈالی اور دوسری اس ماسک پہنے شخص پر، پھر وہ مسکرائی۔ اس ملک میں نوکری کے مسائل کس کو نہیں تھے؟ دیکھیں، میں ہائی کورٹ میں کام ضرور کرتی ہوں، لیکن اپنا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ میں ناشکری نہیں کر رہی، لیکن اسسٹنٹ رکھنے کے لیے پیسے درکار ہوتے ہیں جو میرے پاس ہوتے نہیں ہیں، اسی لیے اپنی سی وی کسی سینئر وکیل کو دینا شاید کام بن جائے۔ اس نے بڑا مخلص مشورہ دیا تھا اور پیسے پھر اس کی جانب بڑھائے تھے۔ دل کیا کچھ اضافی پیسے بھی ڈال دے، لیکن وہ کسی کی خود مختاری کو ٹھیس بھی نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا نا، بہت جلد آپ کو ایک اسسٹنٹ کی ضرورت پڑے گی۔ اس نے اپنا ماسک اتارتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ مہرنگ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس کے ماسک اتارنے کے دورانیے میں مہرنگ کو لگا کہ وہ کوئی جاننے والا چہرہ ہوگا اور وہ ڈرامائی انداز میں اسے پہچان جائے گی، لیکن ماسک اتارنے کے بعد بھی وہ ڈرائیور انجان ہی رہا۔ اس کے اصرار پر نہ جانے کیوں اس نے وہ اینولپ تھام لیا کہ چلو کوئی امید باقی رکھ لیں۔ کرایہ؟ اس نے چند سو روپے اس کی جانب بڑھائے۔ بارش ہنوز برس رہی تھی۔ کہا نا، کرایہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی آپ یہ چھتری رکھ لیں، پھر ملتے ہیں۔ وہ بڑے آرام سے کہہ رہا تھا، پھر ملتے ہیں بھائی کیوں؟ وہ کہہ نہ سکی۔ وہ چھتری والا احسان کبھی نہ لیتی اگر اسے اس بات کا یقین ہوتا کہ اندر جانے تک بھیگے گی نہیں، اسی لیے خشمگین انداز میں اس نے چھتری تھام لی۔ کرایہ پچھلی سیٹ پر رکھا اور ساتھ میں وہ 500 کا نوٹ بھی رکھا جو سرمئی آنکھوں والے نے دیا تھا۔ کرایہ اٹھا لیجیے گا، میرے بابا نے مجھے کسی کا حق چھیننا نہیں سکھایا۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا، لباس درست کر کے بال جھٹکے، بیگ دائیں بازو میں لٹکایا، چھتری کھولی، اپنی فائل اٹھائی اور کار سے باہر نکل گئی۔ کار کا دروازہ بند ہونے کے بعد کار میں گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ بائیں جانب چہرہ موڑے اسے آگے بڑھتا ہوا دیکھتا رہا۔ کوئی اتنا سادہ اور بے ریاکار بھی ہو سکتا ہے۔ دھند کے پار وہ اب نہیں رہی تو اس نے کار آگے بڑھا لی۔ ٹیپ ریکارڈر پھر سے اونچا کر دیا اور گنگنانے لگا، کتاب ہجراں ندارام ایجا مولہو کاہے لگائے چھتیا۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا، لباس درست کر کے بال جھٹکے، بیگ دائیں بازو میں لٹکایا، چھتری کھولی، اپنی فائل اٹھائی اور کار سے باہر نکل گئی۔ اسے کسی سست فلم کی طرح ساری ترتیب یاد تھی۔ سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیا۔ اب اس کے آگے کی ناول میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گی کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔